بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مشرق وسطی میں موجود امریکی فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی حملے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے جاری بیان میں مشرق وسطی میں موجود امریکی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امریکی فوج کو ہدایت دی گئی ہے کہ مشرق وسطی میں موجود امریکی فورسز کی پوزیشن کا جائزہ لیا جائے اور انہیں کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت الرٹ اور تیار رکھا جائے۔ امریکی فوج اور امریکی مقاصد کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ صدر جو بائیڈن نے خطے میں امریکی سفارت خانوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ جتنا اور جیسا مناسب سمجھے حفاظتی اقدامات کریں۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے کہا تھا کہ امریکہ کو اسرائیل کی کارروائی کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس کارروائی میں شریک تھا۔ تمام صورتحال کے بارے میں معلومات لی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اسرائیلی حملے میں شہید ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ نے اپنے سربراہ کی شہادت کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے شہر بیروت میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ لبنانی حریت پسند تحریک حزب اللہ کے سربراہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حزب اللہ نے ان کی شہادت کی فوری طور پر تصدیق نہیں کی تھی اور کہا تھا کہ سربراہ سے رابطہ ممکن نہیں ہو رہا، تاہم اب کچھ دیر قبل حزب اللہ نے اپنے لیڈر کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ بیروت پر حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب سمیت حزب اللہ کے 3 رہنما بھی شہید ہوئے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی بھی نامعلوم محفوظ مقام پر منتقل ہو چکے ہیں اور انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ حسن نصر اللہ کی جگہ قیادت نئے رہنما کے سپرد کی جا رہی ہے، تاہم ابھی انہوں نے نئے سربراہ کا نام ظاہر نہیں کیا۔ امریکہ نے اپنے امریکی سفارت خانے پر اپنے ملازمین اور ان کے خاندانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے باہر نہ نکلیں۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو لبنان کے سفر سے پرہیز کا مشورہ دیتے ہیں اور جو لوگ لبنان میں ہیں وہ فوری طور پر وہاں سے نکل جائیں۔ دوسری طرف صہیونی میڈیا چیخ کر اعلان کر رہا ہے کہ دنیا بھر میں موجود اسرائیلی سفارت خانوں میں سخت حفاظتی انتظامات اور ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہماری پیشگوئی یہ ہے کہ اپنے ہیڈ کوارٹر پر حملے کے بعد حزب اللہ اسرائیل کے خلاف انتقامی کارروائی کرے گا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان میں بھی ہارا حریق کے اطراف کو نشانہ بنایا ہے، جس میں اب تک 6 شہری اور 91 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں سے بعض کی حالت نازک ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے بھی ان حملوں کا بھرپور جواب دیا ہے۔ انہوں نے صہیونی کالونیوں کو اپنے میزائل اور راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا ہے، جس سے شدید مالی اور جانی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ صہیونی حکومت کی فوج نے تصدیق کی ہے کہ حزب اللہ نے 10 سے زیادہ میزائل حیفا پر فائر کیے ہیں، جس کے نتیجے میں عقاب باشندوں سے خالی ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے صہیونی حکومت نے شبا کالونی میں واقع ایک رہائشی مکان پر فضائی حملے میں 9 لبنانی شہریوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس سے پہلے صہیونی حکومت نے شبا کالونی میں واقع ایک رہائشی مکان پر فضائی حملے میں 9 لبنانی شہریوں کو شہید کر دیا تھا۔ صہیونی حکومت کے گزشتہ رات کو انجام پانے والے حملوں میں 92 لبنانی شہری شہید اور 153 دیگر زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ لبنان نے بھی اس کے جواب میں شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی اڈوں اور صہیونی کالونیوں کو نشانہ بنایا اور گزشتہ گھنٹوں کے دوران صہیونی اڈوں اور مراکز پر دسیوں میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ حزب اللہ کے حملوں کے باعث صہیونیوں پر خوف اور وحشت طاری ہے، یہاں تک کہ مقبوضہ شہر حیفا کے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں اور صہیونی کالونیوں کو باشندوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ پناہ گاہوں میں زیر زمین چلے جائیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کراچی کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو پاک فوج کے آپریشنل تیاریوں تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی۔
آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کو اجتماعی کوششوں سے شکست ہوئی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی کوششیں کرنے والوں کو اجتماعی کوششوں سے شکست ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کے لیے آنے پر پاکستان سمیت مختلف ممالک کے وفود نے واک آؤٹ کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کے لیے اسٹیج پر آتے ہیں۔ اسمبلی میں شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسمبلی میں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل مخالف نعرے بلند ہونے لگتے ہیں۔ نیتن یاہو کے خطاب کے دوران پاکستان اور دیگر ممالک کے درجنوں سفارتکار اسمبلی ہال سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے شہباز شریف کا نام لیے بغیر خطاب میں کہا کہ میں نے یہاں پر کئی مقرروں کا جھوٹ سنا۔ اسرائیل امن چاہتا ہے اور امن کا خواہش مند رہا ہے۔ ہم نے عربوں اور یہودیوں کے درمیان دوستی کی بڑی کوششیں کی۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ڈیل ہونے کو تھی کہ پھر ایک سانحہ ہو گیا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوششوں کی پاداش میں ایران پر پابندیاں عائد کرے، ایران کو ایٹمی اسلحے کی تیاری کے پروگرام سے روکا جائے۔ اس سلسلے میں اسرائیل جو کچھ بھی کر سکتا ہے ضرور کرے گا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہم کھانے پینے کی جو چیزیں غزہ بھیجتے ہیں حماس پر قبضہ کر کے بلند قیمت پر فروخت کر دیتا ہے، اس لیے وہ مضبوط ہو رہا ہے۔ ہم غزہ کو ہتھیاروں سے پاک علاقہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ غزہ میں مقامی سول انتظامیہ ہو۔ دوستو، وزیر اعظم شہباز شریف نے نیتن یاہو کی تقریر سے پہلے تقریر میں کہا تھا کہ غزہ میں نسل کشی جاری ہے۔ ہم فلسطین کی مقدس سرزمین پر ایک بڑا المیہ رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ صرف مذمت کرنا کافی نہیں ہے، ہمیں اس خون ریزی کو فوری روکنا ہوگا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو اور اقوام متحدہ فوری طور پر فلسطین کو اقوام متحدہ کا رکن تسلیم کرے، جس پر نیتن یاہو نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ لبنان کے عوام نے اس بات کو فراموش نہیں کیا ہے کہ صہیونی فوجی ایک وقت بیروت کو اپنے بوٹوں تلے رونتے تھے اور یہ حزب اللہ تھی جس نے ان کو پیروں کو کاٹ دیا، یعنی بیروت کو آزاد کروا دیا اور لبنان کو عزت اور سربلندی عطا کی۔ آج ایک بار پھر خدا کے فضل و کرم سے قوت اور نصرت سے خبیث روسیہ اور جار دشمن کو پشیمان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صہیونی مجرموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس سے بہت چھوٹے ہیں کہ لبنان کی حزب اللہ کی محکم بنیاد کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کی جانب سے شہر تل ابیب کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنا ڈالا گیا ہے۔ کچھ گھنٹے پہلے یمن کی جانب سے تل ابیب کی جانب میزائل فائر ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ پورے مقبوضہ فلسطین میں خطرے کے الارم بجنے لگے ہیں۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر یمن کے اس حملے کے نتیجے میں 20 لاکھ سے زیادہ صہیونی پناہ گاہوں کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے اور بن-گورین ایئرپورٹ پر کام کرنا بند ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کم سے کم 17 صہیونی یمن کے میزائل حملوں میں زخمی ہوئے ہیں اور کئی جہاز اپنا راستہ تبدیل کر کے اردن میں لینڈ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ کن معرکہ شروع ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ راج کماری مریم نواز پولیس گردی کی کوشش نہ کریں۔ پرامن احتجاج کو خراب کرنے کی کوشش کی تو پورا پاکستان سڑکوں پر ہوگا۔ جعلی مقدمات اور فارم 47 کی جعلی حکومت کے خاتمے تک احتجاجی سلسلہ جاری رہے گا۔ جعلی حکومت سے نجات دلانا اب فرض بن چکا ہے۔ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ کن معرکہ شروع ہو چکا ہے۔ پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ پنجاب پولیس کو گنڈا پوری جیسے بندے کا علاج اچھی طرح سے آتا ہے، اسے سبق سکھائیں گے اور پنجاب پر چڑھائی نہیں کرنے دیں گے۔ جن خدشات کا پہلے اظہار کیا جا رہا تھا وہ سب سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ گنڈا پور کے پی کے سرکاری وسائل کے ساتھ ایمبولنس، جیمرز اور کرین لے کر آ رہے ہیں۔
مریم نواز کا بھی کہنا ہے کہ پنجاب میں قانون اور انتظامیہ موجود ہے، جمہوریت، آئین اور قانون بہت ہو گیا، اب یہ شیلٹر نہیں چلے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہونے کا دعویٰ کرنے والی ملک بھارت کی کئی ریاستوں میں دوستوں بے روزگاری، غربت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ مودی سرکار ایک طرف جہاں دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، وہیں بھارت بے روزگاری کے باعث شدید عدم استحکام کا شکار ہے۔ بھارت میں لیبر فورس سروے کے اعداد و شمار نے مودی کے کھوکھلے دعووں کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی کے زیر اقتدار بھارت میں بے روزگاری اور غربت انتہائی سنگین حد تک پہنچ چکی ہے۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں 15 تا 29 سال کی عمر کے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 30% ہے۔ اسی طرح ریاست کیرالہ میں خواتین میں بے روزگاری کی شرح 47% اور مردوں میں 19% ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق مودی کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود سال 2023 اور 24 میں بے روزگاری کی شرح میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جبکہ مجموعی طور پر بے روزگاری کی شرح 2.9% سے بڑھ کر 3.2% تک پہنچ چکی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مقبوضہ وادی، ناگالینڈ، منی پور اور اروناچل پردیش میں بھی نوجوانوں کی بے روزگاری کی بلند شرح ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس سے پہلے انڈیا امپلائمنٹ رپورٹ کے مطابق بھارت کی بے روزگار عوام کا 83% حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ بے روزگاری اور مودی سرکار کی بے حسی سے تنگ آ کر پڑھے لکھے نوجوان معمولی نوکریاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت میں بے روزگاری کے باعث تقریباً 70% تعمیراتی مزدور کم سے کم اجرت پر کام کرنے پر مجبور ہیں۔ بھارت میں بے روزگاری سے تنگ عوام غیر قانونی طور پر امریکہ اور برطانیہ منتقل ہونے پر مجبور ہو چکے ہیں، جبکہ بڑھتی بے روزگاری سے انسانی سمگلنگ بھی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر حکومت پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف منظم اور تخریبی پروپیگنڈا مہم چلانے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ GIT نے اب تک 8 افراد کو شامل تفتیش کیا ہے۔ اگلے اجلاس میں جبران الیاس کو طلب کر لیا گیا۔ جبران الیاس کا منفی اور تخریبی مہم ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے گروہ کے مزید ساتھیوں سے متعلق اہم شواہد ملے ہیں، جبکہ مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ جبران الیاس پاکستان سے باہر بیٹھ کر ملک کے اندرونی اور بیرونی عناصر کے ساتھ مل کر ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر چلائے جانے والی منفی اور تخریبی مہم کا اہم کردار ہے۔ جبران الیاس ملک میں انتشار، امن و امان کی صورتحال اور عوام کے درمیان نفرت پھیلانے کے ہر طریقے میں ملوث ہے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان دفاعی معلومات کے تبادلے کے اہم معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں۔ ایگریمنٹ کے تحت بھارت کو امریکی سیٹلائٹ کی معلومات تک رسائی دی جائے گی۔ بھارت حملے کے لیے امریکی سیٹلائٹ ڈیٹا سے علاقے کی صحیح جغرافیائی لوکیشن معلوم کر سکے گا۔ بھارت بحر ہند میں چینی جہازوں کی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھ سکے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر دفاع بھارت کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے مودی سمیت اعلیٰ بھارتی حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ امریکہ بھارت سیٹلائٹ معلومات اور تعاون سے متعلق معاہدے پر پاکستان بھی امریکہ بھارت معاہدے کا جائزہ لے رہا ہے۔ بھارت کو جدید ٹیکنالوجی دینے سے خطے میں خطرات بڑھ جائیں گے۔ پاکستان نے رد عمل میں کہا ہے کہ بھارتی ہتھیاروں کا نیا نظام امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ چائنا کی خطے کو عدم و استحکام کا شکار کرنے اور جارحیت کی کوششوں کے خلاف بھارت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ بھارت کی خود مختاری کا دفاع کرے گا۔ بھارت کے لیے دوستو، امریکہ کی ٹیکنیکی معاونت چائنا سے زیادہ پاکستان کے خلاف بروئے کار لائی جا سکتی ہے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ زمینی، سمندری، فضائی یا خلائی سیٹلائٹ ڈیٹا بھارت کو مہیا کرے گا، جس کی بدولت بھارت بحری اہلکاروں کی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے، ان کا سراغ لگانے اور نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ امریکہ بھارت ٹیکنیکی تعاون کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اب پاکستان کو ہائی ٹیک کی جانب اپنے سفر کو تیز تر کرنا ہوگا۔
دوستو، میرے خیال میں امریکہ کے ساتھ دوستی کر کے جو کچھ پاکستان نے پا لیا تھا اب وہی کچھ بھارت پائے گا۔ امریکی ملک پیرو میں آثار قدیمہ کا شاہکار دنیا کے بڑے صحرائی علاقے کے پہاڑوں پر 2000 سال پرانا بلی کا خاکہ دریافت کر لیا گیا ہے۔ دریافت ہونے والا خاکہ 2000 سال پرانا ہے۔ 120 فٹ لمبا اور 130 فٹ تک چوڑا خاکہ اب تک نظروں سے اوجھل کیسے رہا، ماہرین حیران رہ گئے۔ اسی مقام پر سمندری مچھلی اور بندر سمیت دیگر جانوروں اور پرندوں کے ہزاروں سال پرانے خاکے بھی ملے ہیں اور حیران کن طور پر تمام خاکے حالیہ دور کے آرٹ سے گہری مشابہت رکھتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔